اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں، کہ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک چمڑے کے خیمے میں رونق افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کو قیامت سے پہلے شمار کر لو۔ پہلی میری وفات، دوسری اس کے بعد فتح بیت المقدس، تیسری ایک وبا جو تم میں مانند قصاص بکریوں کے ہوگی، قصاص بکریوں کی بیماری جس میں مبتلا ہو کر بکری فوراً مر جاتی ہے، مال کی کثرت، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیں گے پھر بھی وہ ناخوش رہے گا، ایک زبردست فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر خالی نہ ہوگا جس میں وہ داخل نہ ہوگا، ایک صلح جو تمہارے اور نصارہ کے درمیان ہوگی، پھر وہ بد عہدی کریں گے اور تمہارے مقابلے کو آئیں گے 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کے بیان میں کئی باتوں کا واقعہ ہونا بتایا۔ بیت المقدس کی فتح جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے امیر الامراء تھے۔ قلعہ بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ قلعے کے اندر کسیس تھا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھ کر کہا کہ یہ قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح نہ ہوگا، اس قلعے کے فاتح کا نام اور حلیہ ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے مطلع کیا۔ حضرت عمر بذات خود بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس کسیس نے آپ کی صورت دیکھتے ہی کہا کہ یہی شخص ہیں جن کے ہاتھ پر قلعے کا فتح ہونا لکھا ہے، اور اسی وقت بغیر کسی مزاحمت کے قلعہ خالی کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ایک بہت بڑی وبا کا ظاہر ہونا۔ چنانچہ اس غیبی خبر کے مطابق امواس میں جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بیت المقدس کے متصل تھا، 16 ہجری میں ایسی زبردست وبا واقع ہوئی کہ 3 روز میں 70,000 آدمی مر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وبا میں وفات پائی۔ مال و دولت کی کثرت۔ مال و دولت کی کثرت و فراوانی، تو یہ صورتحال بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئی۔ چہارم، ایک عظیم فتنے کے عرب کے سب گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ اس فتنے سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے کہ ایک بلائے عظیم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی اور بہت سی جنگیں مسلمانوں میں اس کی وجہ سے واقع ہوئیں۔ حقیقت میں کوئی شخص ہی اسی فتنے سے محفوظ رہ سکا۔ مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان معاہدہ صلح، اس کے بعد نصارہ کی عہد شکنی اور ان کا اسی نشان کے ساتھ اہل اسلام پر چڑھائی کرنا، تو یہ واقعہ قریب زمانہ قیامت کے ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ السلام اس لشکر پر فتح پا کر نصارہ کا استئصال فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔